تو یہ نشڑی، یہ گنجیڑی، یہ شراب پینے والے، یہ زنا کرنے والے، بھانگ لینے والے ایسے جگہوں پر جا کر اڈا جمائے بیٹھیں گے اور لوگوں کے ایمان کو تو برباد کریں گے ہی، لیکن لوگوں کی قیمتی اشیاء کو، روپے پیسوں کو لوٹ کر یہ لوگ عیاشیاں کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس تحریر کی بنا پر لوگ اپنی ویڈیوز میں اس طرح کا بیان دے رہے ہیں، درگاہ پر کرتے ہیں حج۔ یہ بیان میری جانب سے نہیں ہے، بلکہ جن کو تمام مسلمان معتبر شخصیت مانتے ہیں ان کی تحریر سے پتہ چلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے اہل حرفہ یعنی پیشاور پیروں سے خطاب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں اہل حرفہ اور عوام سے کہتا ہوں کہ تم سے امانت اور دیانت رخصت ہو گئی ہے، اپنے رب تعالیٰ کی عبادت سے تم غافل ہو گئے ہو اور خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ شرک کرنے لگے ہو، تم غیر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہو اور مدار صاحب اور سالار صاحب کی قبروں کا حج کرتے ہو۔ یہ تمہارے بدترین افعال ہیں۔ تم میں سے جو کوئی خوشحال ہو جاتا ہے، ذرا پیسہ کما لیتا ہے، وہ اپنے لباس اور کھانے پر اتنا خرچ کرتا ہے کہ اس کی آمدنی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی اور اہل و عیال کی حق تلفی کرنی پڑتی ہے، یا پھر وہ شراب نوشی اور طوائف بازی کر کے دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے۔ یہ تھی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر، جو آپ کو ملے گی حجت اللہ البالغہ کتاب میں۔ ہو سکتا ہے اس تحریر کی بنا پر لوگ اپنی ویڈیوز میں اس طرح کا بیان دے رہے ہیں، جس کی تلخیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کے اوپر وقت سے پہلے لگام نہیں لگایا گیا تو یہ نشڑی، یہ گنجیڑی، یہ شراب پینے والے، یہ زنا کرنے والے، بھانگ لینے والے ایسے جگہوں پر جا کر اڈا جمائے بیٹھیں گے اور لوگوں کے ایمان کو تو برباد کریں گے ہی، لیکن لوگوں کی قیمتی اشیاء کو، روپے پیسوں کو لوٹ کر یہ لوگ عیاشیاں کریں گے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ دوستو، جہالت اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا یعنی شرک کرنے کی بھی حد ہو گئی ہے۔ دوستو، یہ انڈیا میں یو پی کے مکن پور میں کسی بابا کا مزار ہے جن کا نام زندہ شاہ مدر ہے، لیکن ان جاہل لوگوں نے اس درگاہ کو خانہ کعبہ کی طرح بنوا دیا ہے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ حج نہیں کر پاتے، جو لوگ خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ پاتے، وہ لوگ اس درگاہ پر آ کر اس کا طواف کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ درگاہ والے بابا جی کے چہرے پر 7 پردے تھے، اور ایک بھی پردہ اگر اٹھ جاتا تو سارے چرند پرند اور پیڑ پودے آپ کو سجدہ کرتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ نے ان لوگوں کے لیے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ان ظالم لوگوں کا کوئی مددگار نہ ہوگا، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں ان کے لیے سخت سے سخت عذاب نازل ہوگا۔